طارق السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی میر سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوجوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے مالا مال ہونے والے اہل سنت کے نوجوان ساتھی عمر دراز بزرگوں، کوٹہ کے اس عظیم الشان دو روزہ کے آخری محفل کے اس جلسے میں شرکت کرنے والوں، نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و کریمنا و حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ خدا ایک جن کا، نبی ایک جن کا، کتاب ایک جن کی، حرم ایک جن کا۔ خدا ایک جن کا، نبی ایک جن کا، کتاب ایک جن کی، حرم ایک جن کا، نہیں وہ ایک مرکز پہ قائم، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں۔ آج صوبہ راجستھان شہر کوٹہ میں یہ دو روزہ کا جو آخری پروگرام جس میں آپ شریک ہیں، اس پروگرام کو مخدوم علاء الحق تنوی کے جن معاونین نے بہت پہلے وقار اہل سنت، گل گلزار اشرفیت، شیخ طریقت، شہزادہ غوث اعظم، نبیرہ محدث اعظم حضرت علامہ سید جیلانی اشرفی اشرف جیلانی سے تاریخ لی، اور اس کے بعد پورے فاؤنڈیشن نے اپنی کاوشوں کوششوں کے ساتھ پورے راجستھان کے سنیوں کو دعوت دی، بالخصوص شہر کوٹہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اب تک تم نے جلوس اور جلسوں میں تو شرکت کی ہے، لیکن ایک صوفی باصفا، ایک شیخ طریقت کا جو قدم اٹھ رہا ہے اس کی طرف تم آؤ۔ اور مولانا علاء الدین یہ کہتے ہوئے اپنے قمر الدین اشرفی کے ساتھ نکلے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے۔ آگے بولو بھائی، ہاں ادھر تو نہیں، ادھر تو سب بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نظریں ہی کام کریں گی۔ تمہیں بولنا ہے میرے ساتھ 11 منٹ کے اندر۔ تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات میں اور سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اب بات بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ قابل مبارکباد ہے سنی مسلمان و دیگر محبان مخدوم اشرف مشن کے اس کیمپ میں آنے والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ طریقت کو ہم سب مل کے تمہاری میں نمائندگی کرتا ہوا بارگاہ شیخ طریقت میں شکر گزار ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ ذہن دے دیا کہ تم اپنے دل کو، ذہن کو، فکر کو دنیا سے ہٹا کر کچھ لمحات کے لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر مراقبہ کرو گے تو اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاؤ گے۔ رات کا وہ پرنور منظر ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم نے صرف اپنے سر پر ایک چادر ڈھکی اور بارگاہ خداوند قدوس کی رحمتوں سے مالا مال ہوئے، ہمارے دل کی صفائی ہوئی، ہمارے قلب کی صفائی ہوئی۔ اگر کاش ہم شیخ طریقت کے پورے مشن پر اسی طرح تیار ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت، کچھوچا مقدسہ کی سرزمین سے جو پیغام لے کر شیخ طریقت چلے وہ صرف آپ کے کوٹہ ہی میں نہیں ہے، الحمدللہ اس سے پہلے 36 کیمپ پوری دنیا میں لگے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا سے لے کر انگلینڈ ہو، برطانیہ ہو، ہر جگہ یہ کیمپ لگا ہے، اور جہاں جہاں لگتا گیا علاقے کی دنیا بدلتی چلی گئی۔
जवानों की दुनिया बदलती चली गई, जो नमाजों के करीब नहीं थे रुकू क़याम और सुजूद की तरफ चलते चले गए। इस कैंप का मकसद यही है कि जब तक तुम दुनिया में थे तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और थी, और जब तुम इस कैंप के साथ मर्ज हो गए, इस फाउंडेशन के साथ चल दिए, तो अब दुनिया तुम्हारी तब्दील होगी। आज कोटा के मुसलमानों के लिए बोए खुशी का दिन है कि बर्रे सगीर का वो मुनाजिर इस्लाम जिसकी तारीख नहीं, जिसकी अगर एक सत्र भी किसी आलिम के लिए मिल जाए तो वो फख्र समझता है कि मुझे हजरत अल्लामा मुफ्ती मोतीउर रहमान मुस्तर साहब रज़वी ने ये लिख के दिया है, खुदा की कसम ये शेख तरीकत की मोहब्बत है तुम्हारे शहर से कि आज उस अजीम आलिम दीन को आपके दरमियान में लाया गया है कि जिसके आने से यकीनन जलसा नहीं अहले सुन्नत में जान पहुंच जाती है। अभी आप उनका मकाला या उनका खिताब सुनेंगे, और उसी के साथ साथ मैं इसी में 11 मिनट पूरे कर लूंगा, उसी के साथ साथ मुफ्ती दीन और मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद वाकिफ अली साहब अशरफी शेख जामिया सूफिया आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं तो सिर्फ खानकाह से निकलकर एक पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि सरकारे दो आलम, रूह कायनात, जाने कायनात, साहिब कुरान व मेराज अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन वो है, मोमिन वो है जिसके हाथ से, जबान से दूसरे लोगों को तकलीफ ना पहुंचे। आओ इस तारीख को देखें, मुल्क हिंदुस्तान की अजीम शहर दिल्ली, और दिल्ली किसी एमएलए दुएलेले की जागीर नहीं है, दिल्ली किसी दुनियावी राजा और महाराजा का सेंटर नहीं है। दिल्ली के अंदर जानशीन गरीब नवाज कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरौली देहलवी की हुकूमत है। कल भी उन्हीं की हुकूमत थी, आज भी उन्हीं की हुकूमत है। सुबह क़यामत तक अल्लाह के दुर्वेशों की हुकूमत चलती थी, चलेगी और चलती रहेगी। ये कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना है, जहाँ पर तारे मशाइख हाजिरी देते हैं। लेकिन अल्लाहु अकबर, सुल्तानुल मशाइख महबूबे इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी देने रोजाना जाते थे। और कैसे जाते थे? अल्लाहु अकबर, महबूबे इलाही है, खुदा की कसम हर कदम बाईस से बरकत है उनका जिक्र भी बाईस से बरकत है। महबूबे इलाही रोजाना अपने मामूल के मुताबिक कुतुबुल अख्ताब की बारगाह में हाजिरी देने जाते थे। रास्ते में एक यमुना नदी पहुंचती थी, देखा है नहीं पुराना वो पुल जिस पर चल रहा है। महबूबे इलाही में के दौर में ये शहर बहुत छोटा था, तो इतनी दूर नहीं थी ये यमुना नदी। रास्ते में पहुंचती थी महरौली के। सरकार सुल्तानुल मशाइख महबूबे इलाही हाजिरी देके वापस आ रहे हैं। यमुना नदी के करीब एक औरत अपने बच्चे को मार रही है। याद रखो मुसलमानों, अपने किरदार से ही सामने वाले को बता सकते हो कि तुम कौन हो, अपनी जुबान से ही। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया, जुबान शीरी तो मुल्क गिरी। अगर जुबान अच्छी होगी तो सबको अपना बना लोगे, और जुबान अच्छी नहीं है तो अपने भी दूसरे के साथ हो जाते हैं, अपना साथ छोड़ देते हैं। मैं बस यहीं पे खत्म करूंगा जहां पर सुल्तानुल मशाइख को मैं ले आया हूं। सरकार महबूबे इलाही कुतुबुल अख्ताब की बारगाह से वापसी कर रहे हैं। यमुना नदी के पास एक औरत अपने बच्चे को मार रही है। महबूबे इलाही रुक जाते हैं, सुल्तानुल मशाइख रुक जाते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया रुक जाते हैं और पूछते हैं, ए माँ, इस बच्चे को क्यों मार रही है? इसको तो इसने क्या करा है? इससे क्या बात हो गई है? अब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ
گئے اور آنے کے بعد سلطان المشائخ کو دیکھا کہ ایک یہ اللہ والا نظر آ رہا ہے، یہ کوئی درویش ہے جو چلتے چلتے رکا ہے، اپنے دل کی بات اس سے میں کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ میری دنیا بدل جائے۔ سنو سنو مسلمانوں، سنو سنو خواجہ کے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں، تمہیں پیغام ہے جب تک اولیاء پر عمل نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اولیاء کرام اللہ کے رسول کا پیغام دینے کے لیے آئے۔ محبوب الہی فرماتے بتا اس بچے کو مارنے کا سبب کیا ہے؟ اب وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہے، منتا ہے ماں کی بیٹے کے ساتھ۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ محبوب الہی نے جب پوچھا تو وہ ماں کہتی ہے سنو سنو اے میرے بات کو سننے والوں، لوگ گزر جاتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، آپ نے میری بات کو سننے کے لیے اپنا وقت دیا ہے، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بچہ جو ہے یمنا ندی میں آ کے پانی پی لیتا ہے، تو اس کہا اس میں کیا حرج ہے؟ پانی پینے میں کیا حرج ہے؟ پیاس لگتی ہوگی تو پانی پی لیتا ہے۔ لیکن پیارے اب آگے اس کی بات کو سنو، اور یہیں پر اسلم میاں کی تقریر ختم، آگے پھر آگے بات ہوگی۔ محبوب الہی سلطان المشائخ نے پوچھا پانی پینے میں کیا حرج ہے؟ تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ حضور یمنا ندی کا پانی کھانے کو بہت جلد ہضم کر دیتا ہے، اور میرے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا ہے، میں 1 وقت کے کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ بچہ کھانا کھا کے فوراً اس دریا کا پانی پیتا ہے، اس کا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، میرے پاس دوسرے وقت کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو پاتا ہے، میں کیا کروں؟ اس غصے میں، اس پریشانی میں اس کو مار رہی ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبوب الہی، یہ ہے سلسلہ چشتیہ کے شہسوار، یہ ہے امام الاولیاء، یہ وہ ہیں جن کے شیخ کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ شہباز سدرۃ المنتہا شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں 40 سال فرید نے وہ کیا جو اللہ کی مرضی تھی، اب اللہ وہ کرتا ہے جو فرید کی مرضی ہوا کرتا۔ محبوب الہی بے چین ہوئے، اس کے آنکھوں کے آنسو دیکھے نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا اچھا اتنی سی بات کہ تیرے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا ہے، 1 وقت کا کھانے پر تو بچوں کو مارتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ عورت آپ کی مریدہ نہیں تھی، مسلمانوں میں نہیں تھی، غیر مسلم تھی، لیکن یہ اخلاق کے پیکر محبوب الہی کہتے ہیں اب مت گھبرا، تو نے ہم تک بات اپنی پہنچا دی ہے، ہم انتظام کرتے ہیں۔ محبوب الہی وہاں سے واپس آتے ہیں، خانقاہ میں آ کر اپنے خادم کو ایک خبر دیتے ہیں سن یمنا ندی کے پاس وہ غیر مسلم عورت ہے، اس کے گھر میں انتظام نہیں ہوتا ہے، روزانہ ہماری خانقاہ سے اس کے گھر لنگر پہنچایا جائے، انتظام کیا جائے۔ تو جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی محتاج کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔